کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قدیم ہندوستانی فلسفہ عورت کو صرف ایک وجود نہیں بلکہ ایک پوری کائنات سمجھتا تھا؟ ایک ایسی کائنات جس میں نرمی بھی ہے، طاقت بھی، خاموشی بھی ہے اور طوفان بھی، حسن بھی ہے اور تغافل بھی۔ آج میں آپ کو عورت کے ایسے 7 روپ دکھانے جا رہا ہوں جنہیں صدیوں پہلے الفاظ میں قید کیا گیا، مگر حقیقت میں وہ آج بھی ہمارے آس پاس سانس لے رہے ہیں۔ یاد رہے، یہاں بیان کی گئی عورتوں کی اقسام مکمل طور پر قدیم ہندو کتابوں کی روایات پر مبنی ہیں، جیسے وید، منو سمرتی اور کاما سوترا وغیرہ۔ 1. شنکھنی، بے لگام لہروں کا استعارہ۔ شنکھنی، وہ جو سکون کی کہانی نہیں بلکہ طوفان کی آواز ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو روایتی سانچوں میں قید نہیں ہوتی۔ اس کی شخصیت میں ایک بے چینی، ایک حرکت، ایک زندہ پن ہوتا ہے۔ وہ سیدھی بات کرتی ہے، چاہے سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ وہ کسی کی منظوری کی محتاج نہیں، اپنی راہ خود چنتی ہے۔ محبت کرے تو شدت سے، اور اگر اپنا راستہ الگ کر لے تو خاموشی سے نہیں بلکہ ایک سبق بن کر۔ سنکھنی کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مگر جو سمجھ لے وہ کبھی اسے بھول نہیں پاتا۔ 2. سمہنی، طاقت کی پہچان۔ سمہنی، وہ عورت جو اپنی تقدیر خود لکھتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو لیڈر ہوتی ہے، فیصلہ کن ہوتی ہے اور خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتی۔ وہ مضبوط ہے، خود مختار ہے اور اپنی دنیا خود بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی موجودگی ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی طاقتور روح کمرے میں گھس گئی ہو۔ وہ پیروی نہیں کرتی، وہ راستہ دکھاتی ہے۔ 3. مریگی، معصومیت کی جھلک۔ جیسے جنگل میں بھٹکتی ہرنی کی ایک نرم سی آہٹ۔ یہ وہ عورت ہے جو شرمیلی ہے، حساس ہے اور اپنے سینے میں بہت نازک دل رکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کہانیاں ہوتی ہیں، مگر لب خاموش رہتے ہیں۔ وہ لڑائی سے بچتی ہے، مگر محبت میں پوری ڈوب جاتی ہے۔ اسے سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خود کو جذبات کے جنگل میں چھپا لیتی ہے۔ 4. ہستنی، مضبوطی کا استعارہ۔ ہستنی، جیسے زمین جو سب کچھ سہ کر بھی قائم رہتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو وفادار ہے، مضبوط ہے اور حقیقت پسند ہے۔ وہ خواب کم دیکھتی ہے، مگر حقیقت کو خوب نبھاتی ہے۔ اس کی موجودگی میں تحفظ ملتا ہے، ایک اعتماد سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ محبت کو لفظوں میں نہیں، عمل میں ثابت کرتی ہے۔ 5. چترنی، تخلیق کی روح۔ چترنی، وہ عورت جو رنگوں میں سوچتی ہے اور خوابوں میں جیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو دنیا کو صرف دیکھتی نہیں، محسوس کرتی ہے۔ اس کی مدھر آنکھ ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی ہے۔ اس کی باہوں میں ہر لمحہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔ اس کی عقل تیز، دل حساس اور روح فنکار ہوتی ہے۔ وہ عام عورت نہیں ہوتی، وہ اپنی شخصیت اور کردار میں ایک تجربہ ہوتی ہے، ایک ایسا تجربہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چندر مکھی، سکون کی چاندنی۔ چندر مکھی، جیسے چاند کی ٹھنڈی روشنی دل پر اتر جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو سکون دیتی ہے، محبت بانٹتی ہے اور دلوں کو جوڑتی ہے۔ اس کی باتوں میں نرمی، آنکھوں میں ہمدردی اور دل میں وسعت ہوتی ہے۔ وہ اپنے حسن اور کردار میں توازن رکھتی ہے، نہ زیادہ شور، نہ زیادہ خاموشی۔ وہ تھکے ہوئے دلوں کا سہارا بنتی ہے۔ 7. پدمنی، نرمی کی تصویر۔ پدمنی، جیسے صبح کی پہلی کرن کسی کنول کے پھول کو چھو لے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی موجودگی میں سکون اترتا ہے۔ اس کی باتوں میں مٹھاس، رویے میں نرمی اور دل میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ وہ شور نہیں کرتی، مگر اس کی خاموشی بھی بولتی ہے۔ وہ دل جیتتی نہیں، دل خود چل کر آس کے پاس آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف اقسام نہیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، احساسات ہیں۔ عورت کے مختلف رنگ ہیں، مختلف روپ ہیں۔
कोई भी औरत सिर्फ एक जिस्म नहीं होती, वो एक जीता जागता और जिंदा वजूद होती है। वो वक्त और हालात के साथ बदलती है, कभी पद्मनी बनती है तो कभी शंखनी। औरत की असल खूबसूरती किसी एक खाने में बंद होने में नहीं, बल्कि अपने तमाम रंगों को कबूल करने में है। क्योंकि औरत सिर्फ एक खूबसूरत वजूद ही नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कायनात है।